آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے. اللہ اکبر. بڑا معمولی سا گھر ہے, آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے, اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے, اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں, دنیا کی ترقی کے سامان نہیں, چھوٹا سا گھر ہے. کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے, مٹی کی دیواریں ہیں, کھجور کے تنے کا چھپر ہے. یہ چھوٹا سا گھر ہے. میرے نبی کا گھر معمولی سا گھر ہے, لیکن اس گھر کے اندر ایمان ہے, اس گھر کے اندر دین ہے. اس گھر میں رات کی تاریکی میں نبی کے آنسو ہیں, اس گھر میں رات کے سناٹے میں نبی کے سجدے ہیں, اس گھر میں جبریل آتے ہیں, اس گھر میں قرآن نازل ہوتا ہے, اس گھر میں حدیث پڑھی جاتی ہے, حدیث سنائی جاتی ہے. تو یہ گھر چھوٹا ہے لیکن ایمان سے آباد ہے, عمل سے آباد ہے. رسول کا حلیہ کیسا تھا؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھنے میں کیسے تھے؟ آئیے پوچھتے ہیں حضرت برا ابن عازب سے. برا ابن عازب بڑے مشہور صحابی, ان سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے نبی کا حلیہ کیسا تھا؟ بخاری کی روایت ہے. برا ابن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے, سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے. وَأَحْسَنُهُمْ خُلُقًا, آپ کا چہرہ بھی خوبصورت تھا, آپ کا اخلاق بھی خوبصورت تھا, آپ بڑے بہترین اخلاق والے تھے. لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ, بہت لمبے بھی نہیں تھے, وَلَا بِالْقَصِيرِ, اور آپ کی لمبائی کم بھی نہیں تھی, بہت زیادہ ہائٹ بھی نہیں تھی, اور بہت پستہ قد بھی نہیں تھے, میڈیم ہائٹ تھی آپ کی, میڈیم سائز تھی آپ کی. بخاری ہی کی ایک دوسری روایت میں حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مربوعا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی قد کے تھے. بعید ما بین منکبی, اور اللہ کے نبی کا سینہ کھلا ہوا تھا, سینہ پھیلا ہوا تھا. لہو شعر یبلغ شحمۃ اذنی, اور آپ کے بال لمبے لمبے تھے جو آپ کے کانوں کی لو تک پہنچ جایا کرتے تھے, اتنے لمبے بال اللہ کے پیارے نبی کے تھے. رأیتہ فی حلۃ حمراء, حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے نبی کو لال کلر کا کپڑا پہنتے ہوئے لال کلر کی چادر میں دیکھا. رأیت فی حلۃ حمراء, میں نے سرخ رنگ کی چادر میں دیکھا. ما رأیت شیئا قط احسن منہ, اتنی خوبصورتی میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی جو میں نے اپنے نبی کے لباس میں دیکھی. انس ابن مالک کہتے ہیں ما مسست بیدی دیباجا ولا حریرا ولا شیئا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے نبی کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم کوئی ریشم نہیں دیکھا. دنیا کا کوئی ریشم اتنا سافٹ نہیں ہوتا ہے, اتنا ملائم نہیں ہوتا ہے جتنا میرے نبی کی ہاتھوں کی ہتھیلی تھی. ولا شممت رائحة اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے بدن سے جو خوشبو نکلا کرتی تھی اس سے بہترین خوشبو میں نے پوری کائنات میں کبھی نہیں دیکھی. ابو سعید خدری کہتے ہیں, یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها, اللہ کے رسول بڑے شرم و حیا والے تھے. ایک کنواری لڑکی کے اندر جتنی شرم و حیا ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ شرم و حیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی. اچھا, نبی کے بات کرنے کا اسٹائل کیسا تھا؟ اما عائشہ فرماتی ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے, ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد کسردکم, اللہ کے رسول تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے. ولیکن کان یتکلم بکلام فصل بین, اللہ کے نبی کا ایک ایک لفظ بالکل واضح بالکل کلیئر ہوتا تھا, سامنے والا بڑے آرام سے اللہ کے نبی کی باتوں کو سمجھ لیتا تھا, سن لیتا تھا. حضرت نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ لتعقل عنہ, اللہ کے نبی جب کوئی بات کہتے تھے تو دوہرا دیتے تھے, ریپیٹ کر دیتے تھے تاکہ سامنے والا آپ کی بات کو سمجھ لے. آپ کی شخصیت کے اندر ایک روب تھا, ایک دبدبا تھا, ایک ہیبت تھی. ابن ماجہ کی روایت ہے, ایک آدمی آیا اور اللہ کے رسول سے بات کرنے لگا تو کانپنے لگا تھر تھر. نبی کے چہرے اور نبی کی شخصیت کا روب اس کے اوپر ایسا طاری ہوا کہ تھر تھر کانپنے لگا.
اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہون علیکا، اطمینان رکھو، لست بملکن، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، انما انا ابن رعت، انا ابن امرأت تاکل القدید، میں ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی، میں کوئی بہت بڑے خاندان، بہت پیسے والی، بہت امیر کوئی ملکہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی، ڈرو نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں لحاظ رکھتے تھے، کون کیسا ہے اس کے لحاظ سے بات کرتے تھے۔ اب آئیے اپنے رسول کے گھر میں چلتے ہیں، یہ نبی کا گھر ہے، نبی کے گھر میں کوئی تصویر نہیں ملے گی آپ، اس لیے کہ نبی کا فرمان ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر میں کتے ہوں اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے۔ نبی کا گھر آپ کو تصویروں سے پاک ملے گا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے گھر کی دہلیز پر ایک پردہ لٹکایا، پردے میں تصویریں بنی ہوئی تھی، ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور یہ پردہ دیکھتے ہی آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، آپ نے اس پردے کو پھاڑ دیا اور کہا کہ اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کی تصویریں جس گھر میں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟ تو نبی کے گھر میں تصویریں نہیں ہیں، نبی کے گھر میں ہے کیا؟ ایک معمولی سا بستر ہے، چند ضرورت کے برتن ہیں، ضرورت کے سامان ہیں۔ حضرت انس بن مالک ایک مرتبہ ایک لکڑی کا پیالہ دکھا رہے تھے صحابہ کو، تابعین کو، ابو داؤد کی ترمذی کی روایت، ایک لکڑی کا پیالہ دکھایا، موٹا لکڑی کا پیالہ تھا، کہا یہی وہ پیالہ ہے جس میں اللہ کے رسول پانی پیا کرتے، یہی وہ پیالہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیا کرتے، اور اللہ کے نبی جب پیتے تھے کوئی چیز تو 3 سانسوں میں پیتے تھے، اور وہ سانس آپ باہر لیتے تھے، آپ نے پانی کے اندر، برتن کے اندر سانس لینے سے اور پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کا برتن تھا۔ بستر کیسا تھا؟ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو تھا من ادمن حشوہ لیف، آپ کا جو تکیہ تھا وہ چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، ایک معمولی سی چٹائی تھی جس پر اللہ کے نبی لیٹا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اس چٹائی پر لیٹنے کی وجہ سے محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اوپر آپ کی پیٹھ پر نشان پڑ جاتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذنا لک وسادۃ، اے اللہ کے نبی آپ تو تمام انسانوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، دنیا کے معمولی بادشاہ بھی آرام دہ بستروں پہ، گدوں پہ، تکیوں پہ لیٹتے، اور آپ اتنے معمولی بستر پہ لیٹتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جواب دیتے ہیں مالی ولی دنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میرا دنیا سے کیا تعلق ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، اے میرے صحابہ میں تو اس مسافر کی طرح ہوں جو سفر پہ نکلا ہے اور ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ آرام گاہ ہے، یہ وقتی آرام کرنے کی جگہ ہے، میری منزل تو آخرت ہے۔ میں دنیا کی تیاری اور دنیا کے عیش و آرام کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے؟ یاد ہے جب اللہ کے رسول کے اوپر قرآن کی پہلی وحی اتری غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق، جو قرآن کی 5 آیتیں اتری اللہ کے رسول کے اوپر، آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے اور آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے ڈر ہے کہیں میری موت نہ ہو جائے، کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وتقسب المعدوم، آپ تو بیکار لوگوں کو، بے سہارا لوگوں کو سہارا دے دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ تو ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ تو میرے نبی کی خاصیت یہ تھی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔